15 شعبان کے بعد جو ہے نا روزے نہیں رکھنے چاہیے، یا کم از کم اتنی کثرت سے نہیں رکھنے چاہیے. کہ اگر ہمیں اس رمضان سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کا ایک موازنہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے. کہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل تو نہیں کریں. اللہ اور اس کا رسول نہ تو کوئی چیز بھولے اور نہ ہی انہوں نے جان بوجھ کے کسی چیز کو نظر انداز کیا یا چھپایا ہم جو سے. چھپایا. بالکل جو چیز ہمارے لیے ضروری تھی جاننا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ ہمیں بتایا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اگر اس رمضان میں نے ترجمے کی طرف توجہ کی ہے تو اگلے رمضان میں جو ہے ہو سکتا ہے مجھے گرامر یا تجوید کے اوپر توجہ کرنی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ایوری بڈی حبل اللہ کے چینل پہ. الحمدللہ شعبان کے مہینے کے بارے میں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. الحمدللہ ڈاکٹر آسیہ کے ساتھ ہم موجود ہیں. بغیر وقت ضائع کیے انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. نصف جو پہلا ہے شعبان کا، اس کو ہم کس طرح کے ساتھ یوٹیلائز کریں. اور ڈاکٹر آسیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ ڈاکٹر آسیہ؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ڈاکٹر آسیہ جزاک اللہ خیر. اس ایپیسوڈ کا جو ایک ہمارا مین ہوگا وہ ہے قلب سلیم کا حصول. اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی ڈاکٹر آسیہ، وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم آخری شعبان کے جو 15 دن ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر آسیہ جس طرح آپ نے شروع میں ایک پہلے پروگرام میں ہم سے بات کی تھی کہ رجب کے کچھ جو مسکنسیپشنز ہمارے دماغوں میں پائے جاتے ہیں، آپ بھی جانتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، چاہے اس کو کوئی مسکنسیپشن سمجھے یا نہ سمجھے. اسی طرح شعبان میں بھی ہمارے اندر ایک رواج پایا جاتا ہے جو کہ شب برات کے نام سے 15 شعبان کو پایا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کی آتھینٹک حدیث کی طرف جائیں، اگر ہم سنت رسول کو دیکھیں، نبی کی زندگی میں بہت رمضان آئے، صحابہ کی زندگی میں بہت رمضان آئے، لیکن ہمیں وہاں سے اس چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا. لیکن ہمارے ملکوں میں یہ رواج کافی زیادہ ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ بات کو اس جگہ سے سٹارٹ کریں کہ یہ ہم کیا ہدایت کی طرف اس طرح جا پائیں گے یا ہم گمراہی کی طرف ہی جائیں گے اگر ہم اس کے اوپر پرسسٹنٹ رہتے ہیں تو؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جو چیزیں معاشرے میں جیسے کہ آپ نے مسکنسیپشن کہا، ان پر بات کرتے ہوئے تو بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن ضرورت بھی ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ رواج ایک ہے جو حلا میں ہی میں کہوں گی. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرما دیتا ہے نا، تو اس کے بعد انسان کائنڈ آف مس کرتا ہے جاہلیت کی چیزوں کو. اور پھر وہ جو جاہلیت کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے جو ہمارے فیسٹیولز تھے، جو سیلیبریشن کے مواقع تھے، کیا ہوتا ہے کہ جو حلا اور عوام الناس جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کسٹمائز کر لیں، اور کسٹمائز کر کے کیا کرتے ہیں کہ وہی ان کے جو پیگن، میں تو پیگن ہی کہوں گی، جو ان کے وہ جو اوکیشنز ہوتے تھے وہ ان کو کائنڈ آف اسلامائز کرتے ہیں. بلکہ آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو 25 دسمبر جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مانا جاتا ہے، خود بہت سارے عیسائی فرقے کرسمس مناتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ایک بہت پرانا جو ہے یہ ایک پیگن فیسٹیول تھا جس میں ٹریبیوٹس دی جاتی تھیں سورج کو، یعنی شیطان کو. تو وہ جو اس کو جو ہے نا انہوں نے کر کے فوراً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ جوڑ کے تو ایک طرح سے پوری دنیا میں اس کو کلچر بنا دیا. اچھا، یہ جو چیزیں ہیں نا مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، انہوں نے اپنے دین کا حصہ بنا دیا نا. اب تو دین کا حصہ بنا دیا، اسی طرح ہمارے بھی اس چیز کو دین کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے. ایسی بات ہے. اچھا، اس کی حقیقت بس اتنی ہے کہ سورۃ الدخان میں جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ مبارکہ اس کا نام رکھا ہے، اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسی طرح جو ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتوں کو اور اہم واقعات کو اٹیچ کیا ہے کہ اس کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا منزلین، کہ ہم اس رات میں فیصلے کرتے ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آیت ہے نا یہ در حقیقت وہ 15 شعبان کے بارے میں ہے. اور آپ کو میں 15 شعبان کی ہسٹوریکل ریالٹی کی بات بتاؤں کہ یہ بھی ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں یہ کسی طرح سے کوئی سیلیبریشن کا موقع ہوتا تھا جس کے اندر ان کا یہ خیال تھا کہ مردوں کی روحیں وغیرہ بھی واپس آتی ہیں، جس کے لیے وہ خاص طور پہ قرآن خوانیاں، دعائیں، اور خاص طور پہ وہ جو ہے نا کھانا وانا بھجوانا، اور حتیٰ کہ قبرستان سے ریلیٹڈ کچھ ریچولز ہوا کرتی تھیں. تو لوگوں نے کیا کیا کہ مس انڈرسٹینڈنگ کو اس طرح سے کر کے پلیس کیا کہ ان آیات کو ان پر پلیس ریلیٹ کر دیا اور کہا یہی وجہ ہے کہ دیے جلائے جاتے ہیں، لائٹیں جلائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے جی روحیں آئی ہیں ہمارے جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ آئے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے، پھر جی اس کے لیے ہم نے رات کو نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بارے میں جو صحیح بات ہے
جو صحیح آتھینٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ لیلۃ القدر کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہ مسکنسیپشن کی وجہ سے 15 شعبان کی رات کو جو ہے وہ اہم مانا گیا ہے، حالانکہ یہ دین میں اہم نہیں ہے. اور ابھی آپ نے شروع میں ایک بڑی زبردست بات کی کہ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح جگہ کے اوپر رکھیں. اللہ اور اس کا رسول نہ تو کوئی چیز بھولے اور نہ ہی انہوں نے جان بوجھ کے کسی چیز کو نظر انداز کیا، چھپایا. بالکل جو چیز ہمارے لیے ضروری تھی جاننا اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ ہمیں بتایا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اچھا، لیلۃ القدر تک کا جو معاملہ ہے، حالانکہ اس کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا، اس کے باوجود بتایا کہ اس کو ڈھونڈنا ہے. ہے آخری 10 دنوں میں ہے. بالکل. اچھا، اور یہ جو ہے نا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو نا. بالکل. تو ہم نے بس یہیں سے اپنے قدموں کو روک لینا. فضیلت اور آنر اس چیز میں ہے جو اللہ نے حکم دیا اور اس کے رسول نے کر کے دکھایا اور صحابہ کرام نے اس کی اتباع کی. اگر انہوں نے نہیں کی تو نو میٹر ہم کتنی بھی چاہے طریقے سے اس کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کریں، ہم کر نہیں سکتے. سنت چھوٹی سی چھوٹی کا جو عمل ہے، جو اجر ہے، وہ جتنی چاہے بدعات کے اندر ہم اس کو وہ کرنے کی کوشش کریں، وہ کبھی بھی جتنا فینٹیسائز کر لیں اس کو وہ ہو ہی نہیں سکتی. کتنی خوبصورت بات ہے ڈاکٹر آسیہ کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا، بس رک جاؤ نا. تو رک جاؤ، مطلب جو کیا ہے وہ انف ہے. اللہ نے جو تمہیں جنت حاصل کرنے کے طریقے تھے یا جو اعمال تھے، جہنم سے دور رہنے کے جو طریقے اور اعمال تھے، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے تھے، سب بتا دیے. وہ نبی نے ہمیں سب بتا دیے، پریکٹس کر کے دکھا دیے. بالکل. کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کی کہ ہمیں ضرورت تھی اور اس نے نہ بتائی. آ جاتے ہیں ڈاکٹر آسیہ بات قلب سلیم کی طرف. انشاءاللہ یہ اب آخری جو یہ ہے، ہم نے تقدم میں لگ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا کہ شعبان چونکہ تیاری کا مہینہ ہے نا، جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تیاری فرماتے تھے. سیدہ عائشہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات ہوا کی طرح کرنے لگ جاتے تھے، خود بھی اٹھتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور اپنے جو ہے نا روزے سب سے زیادہ رکھتے. اچھا، 15 شعبان کے بعد جو ہے نا روزے نہیں رکھنے چاہیے، یا کم از کم اتنی کثرت سے نہیں رکھنے چاہیے، اور خصوصاً رمضان کے قریب کے دنوں میں تو بالکل ہی ان سے رک جانا چاہیے، الا یہ کہ کسی کے فرض روزے ہوں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں، جس پہ پچھلی دفعہ آپ نے بہت، جب ہم اپنے تیاریوں کا ذکر کیا تو آپ نے قرآن مجید کے اوپر بہت زور دیا کہ قرآن مجید 3 دفعہ پڑھنا، 4 دفعہ پڑھنا، 5 دفعہ پڑھنا. یہ ہم لوگوں نے ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہم تھاٹ جو ہے نا پیچھے جو اصل روح ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو الحمدللہ اب خاصا اچھی یہ بات ہے کہ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ آنے لگی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور رمضان چونکہ برابر ہیں، لہٰذا شعبان کے مہینے سے ہی تیاری ہو رہی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر مرتبہ کے لیے ایک نہ ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے. اگر اس رمضان میں نے ترجمے کی طرف توجہ کی ہے تو اگلے رمضان میں جو ہے ہو سکتا ہے مجھے گرامر یا تجوید کے اوپر توجہ کرنی ہو. یعنی رمضان کا مقصد ہی در حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا ریفریشر کورس جو ہے اس میں اپنی آپ کو امپروو کرتے رہیں. تو یہ ہے کہ آسک آسیہ مدنی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ العزیز ہم اس مرتبہ UMT میں بھی دورہ قرآن میں خود کرواؤں گی اللہ کی توفیق کے ساتھ. اور اس میں یہ کہ ہم 10 فروری سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور 10 مارچ کو ہم ختم کریں گے الحمدللہ. اور 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا انشاءاللہ اس کا ٹائم ہوگا، اور اس کو ہم آن لائن بھی کریں گے اور آن سائٹ بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو اس سوچ کے ساتھ پڑھ سکیں کہ ہمیں اس کے اندر دیے گئے پیغام کا احساس ہو سکے. اچھا، اب یہ ہے بات کہ جہاں تک قرآن مجید کے دورہ کا تعلق ہے، میں چونکہ الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں عموماً ہر رمضان میں دورہ قرآن کرواتی ہوں. آپ یقین کیجئے کہ دورہ قرآن کا 1 مہینہ گزارنے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت بالکل اور ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ کائنڈ آف آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ نے پورے مہینے ایک ایسا فیول اکٹھا کر لیا ہوتا ہے جو لاسٹ کرتا ہے دی ریسٹ آف دی ایئر. اور میرا خیال ہے کہ یہی رمضان کی جو ہے وہ اصل روح ہے. بالکل، کہ انسان اپنے لیے وہ اکٹھا کر لے، اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق بنا دے جو بقیہ شاید اتنا موقع نہیں بھی ملے گا تو لیکن اس کو ساتھ لے کے. لیکن اور رب کے ساتھ تعلق قرآن کو چھوڑ کے نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں. یہی تو بتا رہی ہوں کہ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ وہ، ہم لوگ جو اصل جو چیز ہے نا وہ شیطان ہمیں ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتا. بالکل ایسی بات، اس کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. اس کو پتا ہے کہ جس نے اس کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس کا تو دل بدل گیا. اچھا، اب آپ دیکھیں نا، ہم بہت سارے اسپیکرز کو سنتے ہیں جس کا انداز بیان ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اس سے سننا چاہتے ہیں،
لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، ان لوگوں کو جہاں سے روشنی ملی ہے وہ قرآن مجید سے تو ملی، سبحان اللہ، اور قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ہی دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کے زنگ اترتے ہیں، اور دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ دوبارہ ہمارا وہ جو اصل ٹاپک تھا قلب سلیم والا، تو بات اصل میں یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں داخل کرنا جس کو اللہ نے پاکیزہ نہ کیا۔ سبحان اللہ، بالکل۔ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ تو صحابہ کرام یہ آیت سن کے بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول ایمان لانے کے بعد تو پھر کوتاہیاں ہیں نا، ظلم تو ہم کہیں نہ کہیں کر چکے ہیں نا، ظلم تو ہم کرتے ہیں نا، کیونکہ اس میں یہ بات ہے کہ جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کریں گے، اسی لیے پریشان۔ تو بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پاک صاف کر کے جو ہے نا وہ جنت میں داخل کریں گے۔ اب یہ پاک صاف کرنے کا جو عمل ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ ہمارے اس کانسیپٹ کے ساتھ ہے جو قلب سلیم کے ساتھ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم کے لیے ذکر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر کیا تھا، ان کے قلب سلیم کا ذکر کیا تھا، جو ان کی اندر اللہ کانشیسنس تھی وہ ایک ایگزامپلری ہے، صحیح بات، ٹھیک ہے، میٹافوریکل ہے، بالکل، اور یہ ہے کہ ایک سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ اگر انسانوں کے پرسپیکٹو سے سمجھنا ہے تو اس کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرماتے ہیں وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اپنے رب کے ساتھ گڑ گڑا کر بات چیت کرتا رہے، چپ کے۔ پھر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، کہ صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو، اور ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں اس کا اذکار کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو جب ہمارا دل اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے تو اس دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اس رب کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلق کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو جب تعلق ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر اس کی کتاب پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، اس کے احکامات سن کے دل چاہتا ہے کہ ان کو فوراً مانا جائے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ انسان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان کی یہ میراکلس ایک نیچر ہے۔ آپ یہ دیکھیے رمضان میں اللہ تعالیٰ اعمال کو آسان کر دیتے ہیں۔ ذرا عام دنوں میں سوچئے تراویح پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن مجید کا اتنا زیادہ حصہ پڑھ لینا، کوئی نہ کوئی جو بھی ہم نے طے کیے ہوتے ہیں، عام دنوں میں ممکن ہی نہیں ہوتا، ہم سوچتے رہ جاتے ہیں اور جناب سال کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ انسان جب اپنے رب کے ساتھ دل لگاتا ہے تو پھر اللہ اس کے کاموں میں آسانی کر دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ابھی آپ نے جو بات کی ڈاکٹر آسیہ، اس سے میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے کہ جو ظلم ایمان لانے کے بعد ظلم، تو اس کی ایک تفسیر کے اندر میں پڑھ رہی تھی جس میں تھا کہ ظلم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد انسان شرک کر سکتا ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو اس چیز کا بھی ادراک ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کون سے کوئی ایسے معاملات ہیں کہیں ہم، کیونکہ شرک تو دیکھیں تمام آپ کی عبادتوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ بالکل ایسی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کی عبادات اور آپ کا ایمان ہے وہ شرک سے خالص ہو۔ شاید ڈاکٹر آسیہ ہمارے دماغوں کے اندر شرک صرف یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اور اس کو بھی ہم نے ایک شکل دے رکھی ہے کہ جی بتوں کو شاید میں سجدہ کروں گی تو میں شاید شرک کروں گی، اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں ہوگا، یا جو ہے نا میں کسی پتھر کو کسی ستارے کو پوجوں گی تو باقاعدہ تو ہی شرک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے پھر میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر ہمیں اس رمضان سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کا ایک موازنہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے، کہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل تو نہیں کرتے، کہیں ہم اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے مانگتے تو نہیں ہیں، کہیں ہم اللہ کے علاوہ کوئی نبی کی سنت کے برخلاف ایسے کام تو نہیں کرتے ہیں کہ جو ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن ہم چونکہ ہمارے ہاں رواج ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسے کرتا ہے تو ہم بھی ویسے کرتے ہیں، ہمیں اپنی یہ بھی عادات اپنی ختم کرنی ہے۔ اب دیکھیے ڈاکٹر آسیہ آج کل مسئلہ کیا ہے، آپ ایک کلک کریں، آپ چیٹ جی پی ٹی کو بھی صحیح بات پوچھ لیں گے نا تو میرے خیال سے وہ بھی سچ بتا دیتی ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح حدیث میں، صحیح طریقے میں، اور صحیح کیا ہے۔ تو ہمیں میرے خیال سے اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر آسیہ ابھی جو ہے نا اس بات کو میں کنکلیوڈ اس طریقے کے ساتھ کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ کہ اکثر ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ عید آنے والی ہے، اب جناب رمضان ہم اپنا خراب کر دیتے ہیں اس طریقے کے ساتھ کہ ہمارے بازاروں کے چکر لگتے ہیں، آخری عشرہ ہم خراب کر دیتے ہیں، ہم بازار جا رہے ہیں، بچوں کی شاپنگ ہو رہی ہے، مہمانوں نے آنا ہے، کھانوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو کیا خیال ہے، کیا ہمیں آخری 15 دن میں اپنی عید کو بھی وائنڈ اپ نہیں کر لینا چاہیے تاکہ ہماری شاپنگ ہو، ہم رمضان میں بالکل کانسٹنٹلی اپنے رب کی عبادت اور جو ہمیں ٹارگیٹس ہیں ہم ان کو اچیو کریں؟ یہ بالکل ایسی بات ہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں ہم خواتین کو تو پھر کچن کی بہت مسئلہ بنا ہوتا ہے نا کہ ہر چیز اسٹیک اپ ہونی چاہیے، اور کوئی چیز جو ہے نا یہ نہ ہو کہ وہ عید کی دعوتوں کے اندر کوئی چیز کمی نہ ہو جائے۔
اور کیا ہے وہ لمبی چوڑی کچن کی صفائیاں وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ ہم رمضان میں ڈال دیتے ہیں. تو میرے خیال سے رمضان کو ان سب چیزوں سے فری ہونا چاہیے. اس آخری وقت کے اندر اپنے آپ کو ساتھ ساتھ کام کریں یا اپنی چیزیں نپٹائیں، رمضان کی تیاری کریں، اور اللہ کا ذکر بھی جو آپ نے کہا تھا نا کہ چپکے چپکے اپنے رب کو یاد کرو، گڑ گڑا کے اور اپنے صبح اور شام اور ساتھ ذکر کرو. دیکھیں آپ ایسے کام کر رہے ہیں، ہم اپنی ہنڈیاں بنا رہے ہیں، ہم اپنی کلوزٹ صاف کر رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ چلتی رہے تو مسئلہ کیا ہے؟ کتنی اچھی بات. ٹھیک ہے، ہم استغفار کثرت سے کر سکتے ہیں، ہم درود شریف کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، جو دونوں ہی طریقے ہیں آپ کے سارے مسائل کو حل کرنے کے. بالکل ایسا. تو ہم پھر انشاءاللہ یہ جو بات ہم نے شروع میں کی، اور شعبان ہی کے متعلق میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کہا ہے کہ رمضان کی پریپریشن میں شعبان المعظم کو جو ہے استعمال کیا جائے، تو اللہ خود بھی جو ہے تیاری کرتا ہے رمضان کی. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کو قریب کیا جاتا ہے. تو یہ تیاریاں جو ہیں یہ ہو رہی ہوتی ہیں. جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، شیطانوں کو چین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہی بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ نیکی کرنا آسان لگتا ہے اور برائی کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے. اور بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر ایک استقامت بھی دے کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو لے کے بھی چلیں. تو یہ چیز کتنی خوبصورت، اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں چلے جائیں تو جنت سجائی جاتی ہے. ایسی تو جنت سجائی جاتی ہے نا، مطلب ان لوگوں کے لیے کہ آؤ، کہتے ہیں نا کہ ایک سیل لگ گئی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمارے اب سے فائر پہ سیل لگ جائے، عورتیں ایک دوسرے کے اوپر گری پڑی ہوتی ہیں اس سیل میں سے چیزیں لینے کے لیے، اور لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا ہم پھر فاستبقوا الخیرات، تو ہم کیوں نہیں پھر اپنی نیکیوں میں سبقت لینے کی ایک دوسرے سے کوشش کرتے، اور یہ جو جنت کی سیل ہے ہم اس کو اٹین کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے. پوری دنیا میں رمضان سیل لگتی ہے، حتیٰ کہ نان مسلم بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ اصل والی سیل ہوتی ہے. ہمارے یہاں کے تاجر جو ہے وہ اس کو مہنگا کر دیتے ہیں. تو یہ تاجروں کے لیے بھی ایک نوٹ ہونا چاہیے کہ دیکھیے رمضان کو کنسیڈر کریں، برکہ اللہ نے جو رکھی ہے نا وہ ایبنڈنس میں نہیں رکھی ہے، وہ کوالٹی ورک میں رکھی ہے. تو کر کے دیکھیے ذرا، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس طرح رمضان میں کتنی برکت دیتے ہیں. کھجوریں مہنگی مت کیجیے گا، پھل مہنگے مت کیجیے گا، وغیرہ وغیرہ. اس کی اچھی بات کی، بلکہ ہماری گورنمنٹس کے لیے بھی ایک میسج ہے. اور ہماری اگر گورنمنٹ کچھ اصلاحات کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے نا، تو ڈاکٹر آسیہ ہم مسلمان پتہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں. ہم اپنے طور کے اوپر چیزوں کو ہم بلیک کر دیں گے، ہم ان کے اوپر جو مہنگا کر دیں گے، انتظار کریں گے جب رمضان آئے گا تو نکالیں گے، اور اس وقت اتنی ہائی پرائزز کے ساتھ نکالیں گے. اور آپ کو یاد ہے، آپ نے بھی جیسے الحمدللہ گلف میں زندگی گزاری ہے، وہاں پہ لٹرلی اصل رمضان پیکیجز دیے. اچھا، ساری ہندوؤں کی مارکیٹ جو ہے نا وہ سب کے سب سستی کر دیتی تھی چیزیں، اور واقعی بہت فائدہ ہوتا ہے. اور بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ سب لوگ پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل سب لوگ فائدہ. اب اس تاجروں سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ میں نے ایک بہت ریسنٹلی ایک سنا، میں نے دیٹ واز کائنڈ آف فرام دا صحابہ اینڈ اوتھینٹک ایک واقعہ تھا کہ جس میں ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی کہ یہ جو ایک تو کاروبار ہے اس میں برکہ ہے، مطلب کرتے ہیں تو اس میں کیا کاروبار کرو تاکہ لوگوں کو آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو ان صحابہ نے ایک دکان کا ایک اپنے کا آغاز کیا، چھوٹے سے کام کا آغاز کیا، اور ایک دوسرے ساتھی صحابہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کوئی جو ہے وہ ایک چیز خریدنے کے بعد وہ اگلے دن آئے اور انہوں نے ان کو وہ لوٹانا چاہی کسی وجہ کے ساتھ. تو پھر انہوں نے فوراً لے لی بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کچھ پوچھے ہوئے کہ کیوں آپ نے جو ہے نا یہ مجھے واپس کی ہے، کیا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے. انہوں نے لی ان کی رقم، انہوں نے ان کو واپس کر دی بغیر سوال کیے. اب اسی طرح جو بائر تھے، جو صحابہ، اگلے دن تیسرے دن وہ جب وہاں سے گزرے تو وہ دکان بند تھی. تو ایک دم پریشان ہو گئے کہ کہیں انہوں نے میری وجہ سے تو نہیں بند کر دی، کہ میں کل ان کے پاس آیا تھا، چیز واپس کر دی، ان کو برا لگا ہو. تو پھر انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ مسئلہ ہے، آپ نے وہ دکان بند کر دی، آپ نے اپنا کاروبار بند کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو نہیں ہے، میں نے تو اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے یہ کاروبار شروع کیا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. تو میں نے صرف اس چیز کے لیے، اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا، اور مجھے ضرورت تو نہیں تھی، تو میں نے وہ ایک اجر حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا. میرا مقصد یہ ہے کہ جب صحابہ اتنی محنت کرتے تھے اپنے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی، تو ہم کیوں نہیں انشاءاللہ اس مہینے میں ہمارے تاجر حضرات بھی، بازاروں میں بھی لوگ، ہم خود بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور دیکھیے کہ اپنی اپنی جگہ پہ ہر شخص کو پھر اپنے یونیک وے میں رمضان کی تیاری کرنی ہے. تو تاجر حضرات ذرا آستینیں چڑھا کے تھوڑی سی ہمت کر لیں، اس مرتبہ جو واپس آنے والا سودا ہے اس کو خوشی سے قبول کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کی بہت سفارش کی ہے، اور اس کے لیے بہت اجر کا جو ہے نا وعدہ کیا گیا ہے کہ ایک بندے کو کہا جائے کہ تمہارا سودا مجھے پسند نہیں آیا تو واپس لے لو. کتنا انسان پسٹ آف ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو یہ کر لے تو اللہ اس پہ رحم کرے. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا ڈر
جی اور رسول کی جو اتباع ہے، ہاں اللہ تعالیٰ یہ مارکیٹ پلیس کے اندر جی جہاں پہ رحم دلی کا کہتے نہیں ہے بزنس مینٹالٹی ہے، جہاں پہ کسی رحم دلی کا کسی نرمی کا کوئی جو ہے نا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحم اللہ رجلاً، اس بندے پہ اللہ رحم کرے جو کہ نرمی اختیار کرے، معاف کرے، ڈیلے کرے، جب وہ سودا کرے، جب وہ سودا خریدے، اور جب وہ کسی ڈیل کو جو ہے وہ اسٹرائک کرے. تو دیکھیے اس سے یہ اور قرضدار کو مہلت دے کتنی زبردست یہ بات ہے. تو وہی بات ہے کہ ہر ایک کے لیے صرف قرآن کی 3-4 دفعہ وہ دہرائی نہیں کرنی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم کر کے دیکھیں. جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، اس دفعہ رمضان میں اپنا سودا سستا کر کے دیکھیے نا، رمضان سیل اصل والی لگائیں اور اللہ کے لیے لگائیں. اور ساتھ اس کے بعد ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوئی یا آپ کے کاروبار میں نقصان ہوا. کیسے نہیں ہوگی برکت، کیسے نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر آسیہ. ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کچھ سننے کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بلغنا رمضان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں بہترین طریقے کے ساتھ قلب سلیم، اس کی رضا اور وہ جو جنت سجائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر اکٹھا کرے، اور ہم سب وہاں پر بیٹھ کے انشاءاللہ انہی دنوں کو بھی یاد کرے کہ جب ہم اس طرح کے ساتھ اللہ کی بات ایک دوسرے کو پہنچاتے تھے اور عمل کی کوشش کرتے تھے. السلام علیکم.